غریب آدمی اٹھتا ہے، جاگیردار ہوتے ہیں آگے پیچھے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مطلب رعایا ہے، ہم نے تو ان پہ قبضہ کرنا ہے. تو سر آپ جیسا آدمی، غریب آدمی جب اٹھتا ہے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، تو سر زندگی کو تھریٹ ہوا، وہ حملے ہوئے کبھی ایسا کوئی اچھا، معاملہ ہوا؟ گزارش ہے کہ آپ کی بڑی خوبصورت آپ کا سوال ہے. میں نے جب تہیہ کیا نا کہ جی میں ان کے خلاف آواز اٹھائی، مجھے جیل آئی، میرے اوپر قتل کی ایک ایانت، قتل ہوا کسی نے کیا، میرا ایانت میں نام ڈال دیا، پھر میرے اوپر 780 کے پرچے ہوئے. میں جیل میں گیا تو قدرت ہے کہ دیکھو جیل انسان کو نا سچے بندے کو مضبوط کرتی ہے. صحیح. پہلا خوف ہوتا ہے کہ اس جگیردار کا کہ تھانے میں FIR کرائے گا اور مجھے تھانے ذلیل کروائے گا، پھر جیل ڈلوائے گا. جب میں جیل گیا، تھانے گیا، میرا خوف ختم ہو. میں نے کہا کہ اگر میرا مشن سچ کا ہے تو میں ڈٹ کے، مجھے میرے جیلوں نے مجھے مضبوط کیا اور جیل نے میرے اوپر کوئی خوف نہیں آیا تھا. جب میں نے جیل کاٹ لی تو پھر جیل میں نا ہر طبقے کا بندہ ملتا ہے، وہاں بڑے بڑے لوگ، کرمینل بھی بیٹھے ہیں، بے گناہ لوگ بیٹھے ہیں. تو میں نے کبھی بھی حوصلہ نہیں چھوڑا. پھر ایک بات بتاؤں، میں نے کبھی مشورہ بھی جو ہے نا کسی بزدل سے نہیں کیا، بہادر دوست سے کیا کہ جن نے مجھے کہا کہ آپ. پھر میں نے تہیہ کیا کہ یار یہ رستہ جو میں جا رہا ہوں، یہ اس میں 2 نمبری تو نہیں ہے، فراڈ تو نہیں ہے، کوئی میں چوری تو نہیں کر رہا. اگر میرا دل مطمئن کہ سچائی کا راستہ ہے، حق کا راستہ ہے، پھر میں ٹکرا گیا. کیونکہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اگر ایک چیز کا آپ کو پتہ ہو، یقین ہو کہ یہ سچائی کا راستہ ہے، آپ اگر ارادہ کر لو پھر اس پہ قائم ہو جاؤ. تو موت زندگی کا مجھے پہلے دن سے یقین تھا کہ موت زندگی کا مالک اللہ ہے، جو رات قبر میں ہے وہ بہ نہیں ہو سکتی. تو حق ہے، اسی لیے کہ مجھے حوصلہ ملا، میں نے حق کا راستہ اپنایا. آج تک میرا ایمان ہے کہ میں ایک سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں. آگے عمران خان کے ساتھ بھی کھڑا ہوں تو میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں ایک سچے بندے کے ساتھ کھڑا ہوں. سر 102 سیاسی سوال، یہ کچھ نجی زندگی کے حوالے سے سوالات تھے کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کو. 102 سوالات آپ سے سیاسی کروں گا. سر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے باہر PTI احتجاج کر رہی ہے، MNAs پہنچ رہے ہیں، پنجاب کے MPAs پہنچ رہے ہیں، KPK سے پہنچ رہے ہیں. تو سر پہلے تو اس طرح ممکن نہیں تھا، کیا کوئی رستے درمیان سے نکلنا شروع ہو گئے؟ مجھے نہیں پتا اور میرا دل مانتا ہے کوئی راستہ نہیں نکل رہا، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے. جو روز ریلیز ہونے کی باتیں ہو یہ رہی باتیں ہیں. ہو رہی ہیں، دیکھو ہوتا ہے. ایک تو میڈیا، زیادہ تر کچھ لوگ ہیں جو اپنے ریٹنگ کے لیے جو ہے نا، ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنا وہ آگے پیچھے ایسے چیزیں کرتے رہتے ہیں ریٹنگ بڑھانے کے لیے. اور اس وقت جو ہے نا مجھے کوئی نہیں کہ کوئی کہیں جگہ پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. بات ہے کہ ان کی یہی کوشش ہے کہ ہم جتنا دن ڈنڈا پہ چلا سکتے ہیں اس نظام کو چلائیں، اور 12 کے نظام میں ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. یہ حقیقت ہے، ملک میں کرپشن عروج پہ ہے، مار دھاڑ عروج پہ ہے، لا قانونیت عروج پہ ہے. یہ نظام کریش کر چکا ہے. اگر اس کا کوئی اینڈ دیکھنا چاہتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ خوف کچھ اپنا ملک کا دیکھ لے، اس کا اینڈ نہ دیکھے. اس کا اینڈ جو ہے نا، جو اس طریقے سے نظام جا رہا ہے، اس کا اینڈ خوفناک ہے. تو ہم تو ان کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ بس باز آ جاؤ، عوام کے فیصلے کو مانو، عمران خان کو رہا کر دو. پوری قوم کو پتہ ہے جھوٹے کیسز ہیں. اب دیکھو نا عدالت نہیں ہوئی ملک کرنے بھی نہیں دیتے. اور ان کو جو ہے نا یہ دیوار ہے اور عدالتیں بھی اب ان کے ہاتھ چل چکی ہیں. دیکھو یہ ادارے، لوگ کہتے ہیں نا ہم نے ہاتھ میں نہیں، ادارے کو تباہ کر دیا. جوڈیشری پہ لوگوں کی امیدیں تھی، کوئی اپلیکیشن جاتی تھی، انصاف کی توقع تھی، وہ ختم ہو چکا ہے، اینڈ ہو چکا ہے. دیکھو جونیئر بندے کو آپ چیف جسٹس بنا دو، مرضی سے جج ملتان سے لے آؤ اس کو چیف جسٹس بنا دو اس کو. یہ دنیا کی لالچ میں ہے. اللہ کی قسم اگر کوئی مسلمان ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے میں ایمان ہے، میں نے کلمہ پڑھا، وہ کبھی بک نہیں سکتا. وہ غیرت فیصلہ نہیں کر سکتا. فیصلہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت والے عادل بادشاہ کو کھڑا کرے گا، انصاف والے کو، جس نے انصاف کیا اسے جنت میں بھیجے گا. اور سب سے پہلے جہنم میں وہ جائے گا کہ جن نے انصاف کا قتل کیا، جو بکا، جس کا قلم بکا، جو کسی کے کہنے پہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بیچا، اور وہ جہنم میں جائے گا. ان لوگوں میں اگر ایمان اور ضمیر ہوتا، وہ کبھی بھی ان کے ڈنڈے کے زور پہ یہ فیصلے نہ کرتے. ان کو آخرت پہ ان کو یقین ہی نہیں ہے. میں تو خود حیران ہوں کہ یار اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ، اتنے ڈگری یافتہ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو، اگر ان میں تھوڑا سا ایمان ہوتا تو یہ فیصلے ایسے کرتے. اور وہ جج بھی بیٹھے جن کو سلام ہے، جنہیں کہا جی نہیں، ہم نے اللہ پہ ہم میرٹ کریں گے، انصاف کریں. سر ہمیں PTI چیف کے پاس جسٹس ثاقب نثار کا ایلیمنٹ نہیں تھا، وہ بھی کافی کنٹروورشل. سر دیکھو جی، گزارش ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ ثاقب نثار ہو، قاضی فیض ہو، کوئی جج ہو، جن لوگوں نے نا جن لوگوں نے اپنا قلم بیچا، میں کلیئر کہوں گا، میں وہ جو ہے نا مجرم ہے. کوئی بھی ہو، کوئی جج ہو جو نا انصافی کرتا ہے، جو اپنا قلم بیچتا ہے، ضمیر فروشی کرتا ہے، ایمان کو بیچتا ہے. ایک وہ ایمان کی حالت میں گناہ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا دوں، زانی جو ہے نا ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، شرابی ایمان کی حالت میں شراب نہیں پی سکتا، رشوت خور ایمان کی حالت میں رشوت نہیں لیتا،
چور چوری کرتے ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا، ڈاکو ایمان کی حالت میں ڈاکہ نہیں مارتا، جج جو ہے نا ایمان کی حالت میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر یہ برائی ہوتی ہے۔ ایمان اس کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان کی حالت میں برا کام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایمان ان کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جب ایمان نہیں ہوتا بندہ ترندہ بن کے پھر کچھ کر جاتا ہے۔ تو جو بھی کر رہا ہوں میں کہنا میں بھائی اس حاکم صار کا وکیل ہوں، میں جو حقائق ہے جو میرے ایمان کے جس شخص نے یہ کام کیا ہے وہ مجرم ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو قیامت والے دن سخت سے سخت سزا دے گا۔ سر لاسٹ 2 سوالات، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی، سر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے آدمی کو MNA کو ایک بڑا نام ہے، آپ دنیا آپ کو فالو کرتی ہے، بات وہ کرنی چاہیے تھی؟ گزارش ہے کہ آگے جس کے بارے میں نے کہا ہے پوری پاکستانی قوم کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کا اس ٹائم کیا کیلیبر ہے، نہ وزیر اعظم ہے نہ اس کو مانتے ہیں، وہ الیکشن بھی ہارا ہوا ہے، 64,000 کی لیڈ سے وہ MNA کا الیکشن سر ہارا پھر ہے۔ بھی تھوڑا سا زبان اچھا بات سنے نا، زبان تو دیکھو نہیں، زبان تو اس کے لیے اچھی استعمال کی دے، آگے کوئی اچھا بندہ ہو نا۔ جب ایک بندہ چور ہے، میں چور کو کیا کہوں کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ آپ بتائیں یہ کالا بجٹ ہے اور یہ کالا بجٹ جو عوام دشمن بجٹ ہے، تو اسی کو وہی جو ہے نا کسی لیلا ہی یہ کر سکتا ہے نا، یہ بجٹ پیش کر سکتے جو مرا ہوا، کبھی مرد ایسا کام نہیں کر سکتا۔ کیا یہ حکومت میں کوئی مرد بیٹھا ہے یا ان کے کوئی مردوں والے کام ہیں؟ یا کوئی ایک چیز بتائیں کہ جو کہیں کہ جی ہم تکڑے ہیں اور ہم قانون سے، جنہوں نے قانون کو توڑا، جنہوں نے آئین کو توڑا، جو چور دروازے کے فراڈ کے ذریعے اتنے بڑے منصب پہ ایک فراڈیا بیٹھا ہو، چور بیٹھا ہو، تو اس کو میں پھول پیش کر سکتا ہوں یا کہ اس کو میں سلام پیش کر سکتا ہوں؟ میں غیرت مند آدمی ہوں، یہ میں نے جو بات کی ہے یہ 25 کروڑ عوام کی میں نے نمائندگی کی ہے۔ سر لاسٹ کویسچن، خوبصورتی میں کون سی چیز آپ کو امپریس کرتی ہے؟ گزارش ہے سب سے بڑا کہ خوبصورت انسان کا اپنا اندر ہے۔ نہیں سر، بیرونی خوبصورتی کی بات میں کو تھوڑی سی بات جی ہوا، جی سب سے جو ہے نا انسان کو جو ہے نا جو اندر چیز ہے کہ انسان کی اپنی اندر کی جو خوبصورتی ہے، جو ان کی جو سچائی ہے، جو آگے قوم کو جاتی ہے، جس کو عوام اس چیز کو مانتی ہے کہ یار یہ بندہ سچ کے ساتھ کھڑا ہے، حقائق کے ساتھ کھڑا ہے، یہ سب سے بڑی خوبصورتی۔ باقی جو دنیا داری کی خوبصورتی ہے اس کو میں نے کبھی لائک ہی نہیں کی، پھر بھی سر کوئی چیز کبھی نہیں کیا، میں کیا ہی نہیں ہے، میں ان کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ اور دیکھو نا یہ خوبصورتی ہے کہ میں نے ایک محنت کر رہا ہوں، اچھا کام، آپ دوست آپ بھائی آئے ہو، یہ خوبصورتی ہے کہ میرے کوئی اچھی چیز لے کے آپ قوم کے سامنے رکھو گے، یہ خوبصورتی۔ دنیا کی خوبصورتی جو ہے نا یہ صرف دھوکہ فراڈ ہے، انسان کی یہی خوبصورتی ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ ایک اچھا ٹائم گزارے۔ علی امین اور سر وفاق آمنے سامنے ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ ہتھیار کے ساتھ آئیں گے۔ لاسٹ کویسچن، دیکھو جی علی امین نا خان صاحب کا پرانا ساتھی ہے، سپاہی ہے، ورکر ہے۔ ہماری پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جن کو آپس میں وہ اختلافات کرتے ہیں، وہ بھائیوں میں بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، عہدے کرسی چھوٹی موٹی لالچ ہوتی رہتی، سچی بات ہے، میں اس سے نہیں، PTI میں یہ چیزیں ہیں، یہ گھر میں بھی ہیں، بھائیوں میں بھی ہیں، باپ بیٹے کے درمیان بھی ہیں، ماں بیٹی کے درمیان بھی ہیں۔ علی امین نے نا اس ٹائم جتنے ہمارے کارکن تھے وہ اس کو سب کو انہوں نے رہا کرایا، ان کی پیروی کی، ان کی مالی امداد کی، اور اس کرائسس میں جو صوبہ اس ٹائم حالت جنگ میں ہے، جہاں بڑے مسائل ہیں صوبے کے، اور کوئی وفاق کی سپورٹ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے 100 ارب ہمارے جو ہے نا ان میں جو ہمارا NFC ایوارڈ ہے وہ روکا ہوا ہے، اس کے باوجود اس شخص کو سلام ہے کہ وہ تحریک بھی چلا رہا ہے، پرامن آئین اور قانون اخلاقیات کے دائرے میں تحریک چلا رہا ہے، کھڑا بھی ہے، اور اس پہ امید بھی ہے۔ دیکھیں جی اس ٹائم پنجاب کو انہوں نے جرگمال بنایا ہوا ہے، ہمارے جہاں لوگ جاتے ہیں آئے روز چھاپ، ابھی بھی بلا وجہ بھی چھاپے پڑ جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہے، ہر طرح جتنی سخت ترین اپوزیشن ظلم اور بربریت کا شکار ہم پنجاب میں، کبھی ایسا دور نہ، حقیقت ہے کہ MNA کا کم از کم تھوڑا سا تو عزت بھرم تھا، انہوں سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ ہمیں اتنی وہ شخص پہ ہمیں امید ہے، علی امین صاحب پہ توقع، اللہ پہ توکل ہے، اور آگے علی امین خان انشاءاللہ اس تحریک کو کمانڈ کرے گا، چلے گا، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر آئیں گے، یہ سمجھ جائیں گے، ان عقل کے اندھوں کو پتہ ہے کہ ہم جتنا گاند مارتے جا رہے ہیں ہمارے سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے، اوپر دشمن مودی ہمارے سر پہ بیٹھا ہے، ادھر آج دیکھیں کہ اسرائیل ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، امریکہ ٹرمپ جو ہے نا وہ بدماشی کر رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایران کی لڑائی ہوتی ہے اس میں ہم شامل ہیں، لیکن یہاں پہ ہر نظریے کے طبقہ ہے، اور ایران کے ساتھ ہماری 1100 کلومیٹر بارڈر لائن ہے، ہمارا اسلامی ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، اگر ایران کی لڑائی میں ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ ساری جنگ بلکہ سمجھتا ہوں پورے خطے میں جنگ پھیلے گی، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بلوچستان میں ایک سیریس حالات ہیں، ہماری فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، یہ فاٹا اس علاقوں میں جو ہے نا خیبر پختونخوا میں مسائل ہیں، تو اس سے ضرورت ہے کہ پاکستان میں استحکام ہے، ہم اپنی ذاتی انا چھوڑ کر، اپنا انتقام تکبر چھوڑ کر اس ملک میں، کیونکہ چاروں طرف ہمارا دشمن بیٹھا ہے، اور اتنا بڑا دشمن ہے، ہم عمران خان کے پیچھے
ہم اپنی قوم کے پیچھے ہیں، ہم اس کو اٹھا رہے ہیں، ہم اس کو ماریں، ہم پیشیوں پہ ججوں کو چھٹیاں کرا دیتے ہیں، فلاں کریں، یہ بھونڈی حرکتیں چھوڑ دیں۔ ایک سیریس حالات ہے، میں اس ٹائم کہہ رہا ہوں کہ خود جو حالات مر رہے ہیں، ایران کی اگر لڑائی ہوگی تو ہمیں اس میں لازمی پاکستان جو ہے نا ایران کی مدد کے لیے آئے گا اور ہمیں آنا پڑے گا۔ اور اسرائیل کی ساخت سارے میزائل تھے جو انڈیا کو انہوں نے دیے، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، تو اس لیے ان عقل کے اندھوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بیٹھیں اور ملک میں عوامی استحکام ہے، عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں اور وہ ملک کو وہ بہتری کی طرف لے کے جا سکتے، اس کو دنیا مانتی ہے، آئے فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جو آئے اور آگے چلے، باقی اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، جوڈیشری آزاد ہو اپنا کام کرے، لوگوں کو ریلیف دیں، انصاف دیں، تاکہ میرا ملک اس گند سے، اس دلدل سے نکلے جہاں مجوسی ہیں، جہاں مسائل ہیں، جہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، قتل و غارت بڑھ رہی ہے، ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، میرے علاقے میں اتنی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہی ہیں، تو آپ ابھی بھی کھڑے ہو جی عمران خان یہ ہے، عمران خان وہ ہے، آپ کو نہ مودی نظر آتا ہے، نہ نیتن یاہو نظر آتا ہے، نہ آپ کو صرف اس میں، اور ان میں ان کو لوگ ان کو مسرت کر چکے ہیں، ان کی جتنی ڈرامے بازی ہیں وہ فلاپ ہو چکے ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے کہ آپ بیٹھیں ایک ٹیبل پہ اور خان صاحب سے معافی مانگیں، جتنے فیک کیسز بنائیں سب پولیٹیکل لوگوں کو رہا کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔